مدنی جبہ ہاؤس کی شروعات کیسی ہوئی، اس حوالے سے ذرا بتائیے گا ہمیں۔ مدنی جبہ ہاؤس جو کہ ہمارا لالا موسیٰ کے اندر جبے کا ایک کاروبار ہے، اس کی شروعات کرنے میں سٹارٹنگ کرنے کے پیچھے پوری ایک سٹوری ہے کہ وہ درس نظامی کے دوران ہی میرا اصل تعلق کے درس نظامی سے ہے، میں نے حفظ کیا، درس نظامی کے دوران ہی میری شادی بھی ہوگی۔ صحیح۔ میں اس وقت سورس آف انکم جو تھا یہ میرا وہ تھا مسجد کے اندر امامت کرنا، اور وہاں سے جو سیلری ملتی تھی اس کے ذریعے ہمارا کھانے پینے کا گھر کے جو اخراجات ہیں وہ چلتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی نا میں نے ایک چھوٹی سی گھروں کے اندر ہوتا ہے کہ بندوں نے چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں ڈالی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی اماؤنٹ جمع کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا تعلق ہمارا ایک مذہبی جماعت کے ساتھ، دعوت اسلامی کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ ماشاءاللہ۔ شیخ طریقت امیر علیہ سنت ہمارے پیر و مرشد ہیں، تو ہمیں وہاں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، مدینہ منورہ کے ساتھ محبت، عشق اور یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ تو میرے دل کے اندر ایک خواہش تھی کہ میں عمرہ کرنے جاؤں، لیکن کیونکہ لمیٹڈ سیلری اور اتنی چیزیں نہیں ہے کہ بندہ اس پیسوں سے، اس انکم سے عمرہ کر سکے، تو میں نے ایک چھوٹی سی کمیٹی ڈالی۔ صحیح۔ پھر آ گیا ماہ رمضان۔ ماہ رمضان میں آپ کو پتہ ہے جو علماء ہیں، جو حفاظ ہیں، ائمہ کرام ہیں، وہ جی جانتے ہیں تراویح بھی ہوتی ہیں، ماہ رمضان بھی ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ایک ایکسٹرا مجھے بینیفٹ یہ ملا کہ ماہ رمضان میں ہی اس میں دنوں میں میری کمیٹی بھی نکل آئی، تو میں نے کہا اب یہ 3-4 اماؤنٹ ہو گئی ہیں میرے پاس، تو اب میرے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ میں عمرہ کر سکتا ہوں۔ صحیح۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ بات میں نے آ کے نئی نئی شادی ہوئی تھی، میں نے اپنی وائف کو بتائی، تو وہ مجھے کہنے لگی کہ آپ اکیلے عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے، مجھے ساتھ نہیں لے کے جائیں گے؟ تو میں نے کہا میرے پاس وہ اپنے پیسے ہیں، اور میں نے یہ 3-4-5 جگہ سے پیسے اماؤنٹ اکٹھی کر کے پھر یہ کمیٹی کے پیسے آئیں گے، اس طریقے سے جا رہا ہوں، آپ بھی اپنے پیسے جمع کریں، آپ بھی چلی جائیں۔ کہنے لگی کہ میں کوئی جاب تو نہیں کرتی، میں کماتی نہیں ہوں، تو میں کیسے پیسے جمع کر سکتی ہوں؟ تو پھر ہم سوچنے بیٹھے کہ ایسا کون سا کام کیا جائے کہ اس کام سے ہمیں انکم آئے، وہ پیسے ہم جمع کریں اور پھر عمرہ کرنے کے لیے جائیں۔ صحیح۔ بیسک یہ ہمارے پیچھے اس کاروبار کو شروع کرنے کے پیچھے وہ نیت اور ارادہ اور مقصد یہ تھا کہ ہم نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیں گے، اللہ کا گھر دیکھیں گے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا در دیکھیں گے، مکہ و مدینہ کی حاضری ہوگی، عمرہ اصل مقصد تھا۔ اب ہم دونوں بیٹھے سوچنے کے لیے کہ کون سا کام کریں تو ہمیں اس سے انکم آئے۔ اب سوچتے سوچتے گھر والوں کو کیونکہ اسٹیچنگ آتی ہے، سلائی وغیرہ کا کام آتا ہے، تو ہم سوچنے بیٹھے کہ آپ کو سلائی کا کام چونکہ آتا ہے تو ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں، آپ گھر بیٹھ کے سلائی کریں، ہم اس کو سیل کریں اور اس سے انکم آنا شروع ہو، پھر پیسے جمع کریں، آپ بھی میرے ساتھ چلے جائیں۔ صحیح۔ تو اب ہم سوچنے جب بیٹھے تو ہمارا یہ فائنل ہوا کہ ہم جبے سلائی کریں گے۔ تو ہم نے سب سے پہلے ایک ایسا درزی ڈھونڈا جس کو جبہ بنانا آتا ہو، اس سے ایک سیمپل تیار کروایا، سیمپل تیار کر کے میں نے اپنی وائف کو دکھایا، انہوں نے کہا بنا لیں گے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم نے ایک سیمپل تیار کیا، پھر جس ادارے میں وہ پڑھتا تھا وہ سیمپل لے کے اپنے ادارے کے اندر گیا، وہاں کے جو ہمارے ہیڈ تھے ہم نے ان کو دکھایا، انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا، ان کو پسند آیا۔ پھر میں نے ان کو اپنا مقصد بیان کیا کہ کس لیے ہم شروع کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ادارے کے اندر جتنے ٹیچرز موجود ہیں، جتنے اساتذہ ہیں، جتنے پڑھانے والے ہیں، آپ ہماری طرف سے سارے ادارے کے اساتذہ کے لیے ایک جبہ بنا۔ صحیح۔ تو وہ پہلا آرڈر ہمیں ملا اور ہم نے وہ کام مدنی جبہ ہاؤس کا سٹارٹ کیا۔ پھر اللہ کی رحمت سے وہ جس مقصد کے لیے ہم نے شروع کیا تھا، 1 سال کے اندر اندر ہی میں، میری والدہ اور میری وائف، 3 بندے ہم عمرہ کرنے کے لیے چلے گئے۔ صحیح۔ تو یہ بیسک یعنی پیچھے کنسیپٹ تھا کہ مدنی جبہ ہاؤس کیوں شروع ہو رہا ہے۔ وہ اصل مقصد تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی حاضری، مکہ و مدینہ کی حاضری۔